بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10th۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولڈ ایج ہوم۔ اولڈ ایج ہوم مرزا ادیب نے لکھا ہے۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور حسین علی اور قلمی نام مرزا ادیب تھا۔ مرزا ادیب کامیاب ڈرامہ نگار اور افسانہ نگار تھے۔ ان کی اہم کتابوں میں آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشیں، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ ان کے علاوہ صحرا نورت کے خطوط، صحرا نورت کے رومان اور مٹی کا دیا آپ بیتی ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ اس سبق اولڈ ایج ہوم میں مرزا ادیب ایک ایسا کردار بیان کرتے ہیں جو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر میں اپنے بیٹے، بہو اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جس وقت وہ ملازمت پر ہوتے ہیں اس وقت اس کردار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلد ہی ملازمت سے قطع تعلقی اختیار کروں، ریٹائرمنٹ لوں اور اپنے گھر میں سکون سے رہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ ملازمت سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ روز وہ گھر میں سکون سے گزارتے ہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ گھر میں بچوں کے شور شرابے سے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا کمرہ بے ترتیب ملتا ہے، بعض اوقات وہ اپنی بہو کے کھانا بنانے پر باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بیٹے کے ساتھ تلخ کلامی سے بات کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بچے ان کی کتابوں کو منتشر کر دیتے ہیں، بچے ان کے کپڑوں کو اور ان کی پلنگ کی چادر کو خراب کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی بہو سے الجھتے ہیں کہ جب وہ کمرے میں نہیں ہوتے، جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کا خیال کیوں نہیں کرتی۔ پہلے تو بہو انہیں کوئی جواب نہ دیتی اور خاموشی سے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتی، لیکن ایک روز جب وہ گھر واپس آتے ہیں اور بچوں کو ڈانٹنے کے بجائے بہو پر غصہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان کی بہو ان کے ڈانٹنے پر انہیں ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دیتی ہے کہ آپ کی بھی اولاد ہے، آپ خود انہیں کیوں نہیں سمجھاتے۔ اس بات پر وہ بزرگ اپنی بہو کو ڈانٹتے ہیں اور اپنے بیٹے کے گھر آنے پر اس کے ساتھ بھی الجھتے ہیں اور وہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ مرزا عبدالقیوم نے ساری زندگی صوبائی حکومت کے ایک دفتر میں ملازمت کی تھی، وہ معمولی کلرک سے اعلیٰ افسر کے عہدے پر پہنچا، اس کی ترقی کا حقیقی سبب اس کی ایمانداری، دیانتداری اور منصبی فرائض سے گہری دلچسپی تھی، اور مجھے بتاتے ہیں کہ ملازمت کے اختتام پر ان کے افسر یہ چاہتے تھے کہ ان کی ملازمت میں توسیع کر دی جائے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں مکمل کر چکے ہیں، کسی دوسرے کا حق نہیں مارنا چاہتے اور اب بہتر یہی ہے کہ وہ قطع ملازمت کر لیں، دفتری ہنگاموں سے دور ہوں اور پرسکون ماحول میں اپنی زندگی بسر کریں، خاموشی ہو، سکون ہو، ان کے اپنے دن اور رات ہو، وہ اپنے کاموں سے فراغت پا کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر باہر جھانکیں اور اپنے دل و دماغ کو سکون دیں۔ لیکن یہ جو تصور انہوں نے اپنے پرسکون ماحول کا اپنی دوران ملازمت بنا رکھا تھا، گھر میں کچھ روز رہنے کے بعد وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید وہ گھر میں بے معنی ہے، حالانکہ ان کے بہو اور بیٹے نے ان کا کمرہ بہت بہترین طریقے سے سیٹ کر دیا تھا، ان کے کمرے میں نیا فرنیچر لا کر رکھ دیا تھا، ان کے ہر طرح سے خیال رکھا جاتا تھا، جس انداز میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے انہیں آزادی دے دی گئی تھی۔ ان کے دفتر کے پرانے ساتھی ان کے ساتھ میل ملاقات کو آتے تھے، ان کے پوتے اور پوتیاں ان کی چائے، ان کا کھانا ان کے کمرے میں پہنچا دیتے تھے، اور جب بچے شور شرابہ کرتے تو ان کی بہو ان کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی تھی، اور ہر طرح سے اپنے بزرگ کی صحت کا، ان کے آرام کا، ان کے سکون کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہونے لگا، ان کے میل ملاقات کرنے والے دوست احباب نے آنا آہستہ آہستہ بند کر دیا اور پھر وہ بے مقصد ہی گھر سے باہر نکل جاتے، کبھی سیر کرنے کے لیے نکل جاتے، کبھی وہ بے مقصد گلیوں میں اور بازاروں میں چکر لگاتے، کبھی کتابوں کی دکان پر گھومتے، کبھی وہ باغوں میں گھومتے، کبھی اخبار والے کے پاس پہنچ جاتے اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگتے۔ پھر ایک روز
شام کے وقت انہیں اپنی طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہونے لگی اور انہیں یہ لگنے لگا کہ شاید ان کا بہو اور بیٹا ان سے بے نیازی اختیار کرنے لگے ہیں، اس لیے وہ انہیں بار بار یہ کہتے کہ کیا تم لوگ یہ چاہتی ہو کہ میں گھر سے نکل جاؤں؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے اوپر افسردگی طاری کر لیتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دیر سونے کے بعد ان کی پوتی ان کے پاس آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے دادا ابو آپ سو گئے تھے؟ وہ اس کو گرج کر ڈانٹ کر اسے پوچھتی ہے کیوں آئی ہو، کیا چاہتی ہو، اور وہ بچی جو ہے وہ اس بات پر خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ پھر وہ انہیں کہتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، لیکن ان کے دادا ابو دوبارہ سے پھر اسی طرح سے گرجتے ہیں اور وہ بچی خاموشی سے کمرے سے نکل جاتی ہے۔ حالانکہ جب وہ کمرے میں آتے تھے آئی ہیں وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ادھر ادھر وہ نظر نہیں دوڑاتے، وہ اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کمرے کی صفائی تھی، لیکن وہ اپنی بہو کو بدستور یہی کہتے ہیں کہ جاہل عورت۔ ان کے بیٹے نے چونکہ شادی اپنی پسند کی تھی اور پہلے دن سے ہی ان کی بہو ان کو نہ بھاتی تھی۔ جب انہوں نے اپنی پوتی کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا، اس کے بعد ان کی بہو اور بیٹا کمرے میں آئے اور ان کی منت کرنے لگے کہ کھانا کھا لیجئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور انہوں نے اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا، جس پر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے کتاب اٹھا لی لیکن کچھ پڑھ نہ سکے۔ پھر انہوں نے اخبار دیکھا، ہر روز کی وہی دہشت ناک خبریں ان کی نظر سے گزری۔ انہوں نے اخبار کو بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ وہیں پر انہوں نے ایک اشتہار نظر آیا، امریکی طرز پر ایک اولڈ ایج ہوم بنایا گیا تھا ان کے شہر میں، جہاں پر بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں اپنی زندگی کے بڑھاپے کے دن آرام و سکون سے گزار سکتے تھے۔ نیچے احمد جاوید کا پتہ درج تھا۔ انہوں نے اخبار کو لپیٹ کر رکھا لیکن اس اشتہار پر ان کی نظریں اٹک گئیں۔ صبح ان کی بہو ناشتہ لے کر آئی۔ اس نے منت اور لجاجت سے اپنے سسر سے یہ کہا کہ ناشتہ کر لیجئے، تو انہوں نے ٹرے اپنی بہو کے ہاتھ سے لے لی۔ انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور وہ احمد جاوید سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ احمد جاوید تقریباً 50-55 برس کا انسان تھا۔ وہ چاق و چوبند دکھائی دیتا تھا، جدید طرز کا اس نے لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ مردانہ وجاہت رکھتا تھا۔ اس نے بزرگ کی بہت پرتپاک انداز میں ان کی آمد کا شکریہ ادا کیا، ان سے ملے، ان کا پرتپاک استقبال کیا، ان کی تشریف آوری کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر ان کے ساتھ چائے پی اور اس کے بعد ان کو اولڈ ایج ہوم کا دورہ کرایا۔ بزرگ نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اولڈ ایج ہوم میں رہنا پسند کریں گے۔ آخر بزرگ خاموشی سے دوسرے دن ناشتہ کرنے کے بعد اولڈ ایج ہوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی بہو، ان کا بیٹا اور ان کے پوتے پوتیاں حیرانگی سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ کچھ دن تک تو اولڈ ایج ہوم میں وہ نہایت خوشی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ ملازمتوں نے ان کی کسی کام میں کمی نہ آنے دی، لیکن ایک دن ان کی ملازمہ کا پوتا بیمار ہو گیا اور جب اس کا پوتا بیمار ہو گیا تو وہ انتہائی پریشان دکھائی دینے لگی۔ اسی دوران وہ بزرگوں کو چائے دینے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب دوسرا ملازم آیا، انہوں نے پوچھا کہ اماں ہاجرہ کہاں ہیں، تو اس نے بتایا کہ ان کا پوتا بیمار ہے اور وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اسی دن ان کے دل کے اندر ایک عجیب سی اپنے پوتے پوتیوں کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ انہیں ان کا خیال آیا اور وہ جیسے ہی واک کرنے کے لیے نکلے تو وہ چلتے چلتے اپنے پوتے پوتیوں کے سکول کے پاس ایک پارک میں جا بیٹھے۔ جیسے ہی وہ اپنے پوتے پوتیوں کے پاس کے سکول والے پارک میں گئے، انہیں خود سمجھ نہ لگی کہ وہ یہاں پر کیوں آ گئے ہیں، اور جب وہ سکول کی عمارت کے باہر بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ اسی دوران ایک شور بپا ہوا۔ اس شور کی طرف جب ان کی نظریں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اسکول میں آدھی چھٹی کا وقت ہو چکا ہے۔ انہوں نے اخبار کو سرسری سے دیکھا اور چند منٹ اخبار دیکھنے کے بعد انہوں نے جب نظریں اوپر اٹھائیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پوتے اور پوتیاں تینوں ان کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے سے پوچھا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے بیک وقت سر ہلا دیے اور اپنے دادا کے پاس کھڑے رہے کچھ دیر کے لیے، اور وہ انہیں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ کیا یہ وہی بچے ہیں جو اتنے مؤدب انداز میں کھڑے ہیں جو پہلے گھر میں ان کا جینا دوبھر کر دیتے تھے۔ پھر وہ واپس آئے اور
अपने पोते पोतियों से मिलने के बाद जब वापस घर में उधर ओल्ड एज होम में वो पहुंचे तो उन्होंने बख्शू को देखा। बख्शू ने एक लिफाफा थमाया और उन्हें कहा कि जनाब जी आपका है। उन्होंने उस लिफाफे को देखा तो कहा नहीं जी मेरा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कमरे के गोशे की तरफ पड़ा था, मैंने उठा लिया, शायद आपका हो सकता है कि जी आपका नहीं है, तो आपसे पहले जो साहब इस कमरे में रहते थे हो सकता है जो उनका हो। उन्होंने पूछा मुझसे पहले भी यहाँ कोई रहता था? तो बख्शू ने उनको बताया कि जी हाँ आपसे पहले भी जहाँ एक बुजुर्ग रहते थे, ये लिफाफा उन्हीं का हो सकता है, उनकी वफात हो चुकी है। जब वो लिफाफे को खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि उन बुजुर्ग का खत जो उन्होंने अपने बेटे की तरफ लिखा था, उसमें लिखा था कि मुझे इस बात की समझ नहीं लगी कि मैं क्यों अपने जन्नत जैसे घर को छोड़कर यहाँ पर आ पड़ा हूँ, कि मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है। बेशक मैं यहाँ पर सुकून के लिए आया था, लेकिन मैं जहाँ सुकून महसूस नहीं कर रहा। तो ऐ मेरे प्यारे बेटे तुम आकर मुझे ले जाओ कि मेरी तबीयत नासाज है, दिल में कुछ दर्द सा उठता है। उसके बाद उन्होंने तहरीर पढ़ने के बाद उस लिफाफे को रख लिया। उस लिफाफे के अंदर, उस ख़त के अंदर ये बातें लिखी थी कि वो इंतज़ार करता रहा अपने बेटे का, लेकिन वो ख़त चूँकि उसके बेटे तक नहीं पहुँच पाया था तो बेटा उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सका था। उसके बाद उन्होंने बख्शू से पूछा कि ये ख़त यहाँ पर क्यों पड़ा रहा, इस ख़त को उसके वारसों तक क्यों नहीं पहुँचाया गया? तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि अम्मा हाजरा को उस बंदे ने ये ख़त दिया हो और वो वक्त पर ना पहुँचा सकी हो, लेकिन उस बंदे का बेटा मरने के बाद आया था और उसकी मैयत को ले गया था। ये सब कुछ सुनने के बाद, उस ख़त को पढ़ने के बाद उन बुज़ुर्ग के दिल में एक ख़याल आता है और वो जब मुलाज़िम उनका पूछता है कि क्या खाना ले आऊँ जनाब? तो उन्होंने उसको कोई जवाब ना दिया। वो फ़ौरन से अपनी किताबें और अपने कपड़े समेट कर एक तरफ रखने लगते हैं। ये हमारा जो सबक था ये गली-गली कहानियाँ से माख़ूज़ है। इसका जो एंड पे फ़िक्रा लिखा हुआ है कि उसने मुलाज़िम के सवाल का कोई जवाब ना दिया, अपनी किताबें और कपड़े एक तरफ रखने लगा, बख्शू से हैरत से देख रहा था कि वो अंदर से तैयारी कर रहा था अपने घर वापस लौटने की। यानी इस सबक में ये बताया गया है कि हमारे जो घराने हैं, जो हमारे घर होते हैं, वो हमारे लिए जन्नत होते हैं। जो सुकून हमारे अपने घरों में होता है, वो ओल्ड एज होम में या किसी दारुल अमान में इंसान को कभी भी हासिल नहीं होता। तो घरों में जब इंसान रहता है, वहाँ पर रिश्ते होते हैं, वहाँ रिश्तों की चहल-पहल होती है, वहाँ रौनक होती है रिश्तों की। बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत ऊँच-नीच रिश्तों में आ जाती है, बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत घर के अंदर बेचैनी या इज़्तिराब बढ़ जाता है, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो अपने घर को अपनी जन्नत समझे और वहीं पर अपना गुज़ारा करने की कोशिश करे। जो सुकून इंसान को अपने घर के अंदर नसीब होता है, वो सुकून इंसान को ज़िंदगी में किसी और जगह पर नसीब नहीं होता। जी बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी लिख दिए गए हैं। आप इन मुश्किल अल्फाज के मानी को अपनी उर्दू की नीट कापियों पर लिख भी लीजिएगा और इन्हें याद भी कीजिएगा ताकि ये आपके ज़हन नशीन हो जाएं और आइंदा जब हमें इबारत की तशरीह के लिए ज़रूरत पड़े तो ये हमें याद हो। आपने इस सबक की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। सबक की अच्छी तरह से रीडिंग करने के बाद मुश्किल अल्फाज के मानी को अपनी कापियों पर लिखना भी है और याद भी करना है। बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम इस सबक की मश्क देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।